اچھا، ہمارے اندر جو ایک سب سے بڑی جو برائی پھیلتی جا رہی ہے، ہمارے اندر جو ایک سب سے بڑی جو آپ یوں سمجھیں کہ ہمارے رویوں کے اندر کمی آ گئی ہے، وہ یہ آ گئی ہے کہ کوئی بھی اگر ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کوئی بھی ظلم کرتا ہے، کوئی بھی کسی حوالے سے ہمارا حق مار لیتا ہے، یا کوئی بھی ہمارے اوپر کسی بھی قسم کا زیادتی کر جاتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ اسی سے بڑھ کے یا اتنا تو کم از کم ہم کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں کہ اگر کسی نے ہمارے اوپر ایف آئی آر دی ہے تو ہم اس کے اوپر ایف آئی آر دے کے اپنا دل ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ مار پیٹ کی ہے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ دو چار بندے لے کے اس کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی ہے، یا کسی نے ہمیں گالی دی ہے تو ہم اس کو دو چار گالیاں دیتے ہیں، یا کسی نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں اس سے بڑھ کے اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ تو اس حوالے سے میں بتاتا چلوں، دیکھیں، جہاں تک آپ کو دین کے اندر بھی اجازت ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اتنی آپ اس کے ساتھ اتنی آپ کر سکتے ہیں، اس سے آپ بڑھ نہیں سکتے۔ لیکن جہاں پہ دین کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں، وہیں پہ آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ اگر معاف کر دیں تو یہ بہت بڑا اس کا اجر ہے معاف کرنے کا، جبکہ ہمارے ہاں معافی والا خانہ ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، مس بیہیو کرتا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو درگزر کرنے کی بجائے ہم اس سے بدلہ لینے کی سوچتے رہتے ہیں، ہم اندر ہی اندر کڑتے رہتے ہیں جب تک ہم اس سے بدلہ نہ لے لیں، یا ہم اس کو زچ نہ کر لیں، یا ہم اس کو اتنا ایک نقصان نہ پہنچا لیں جتنا اس نے ہمارا نقصان کیا ہے، یا جتنی اس نے ہماری ڈس رسپیکٹ کی ہے اتنی ہم اس کی ڈس رسپیکٹ نہ کروا لیں، اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھتے۔ حالانکہ کوشش تو یہ ہونی چاہیے، جو دین کا اہم اور دین کے اندر جو بہترین عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں اور آگے نکل جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ زیادتی کرتا ہے تو آپ اللہ پاک کی رضا کی خاطر معاف کر دیں، اور کل بروز قیامت جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ تو جنت کی گارنٹی ہے اگر آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ مس بیہیو کیا ہے، کسی بھی حوالے سے اس نے آپ کا دل دکھایا ہے، کوشش کریں کہ اس کو معاف کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ لیکن ہم وہاں پھنس کے رہ جاتے ہیں، ہم وہاں اٹک جاتے ہیں، ہم اسی جگہ پہ ہی رکے رہتے ہیں کہ میں نے بدلہ لینا ہی لینا ہے، کچھ بھی ہو جائے میں نے بدلہ لینا ہے، اور یہی میں سمجھتا ہوں ہمارے آگے نہ بڑھ سکنے کی وجہ ہے، یہی ہماری کوتاہی ہے، یہی ہماری کمی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ایک جمود کا شکار ہے۔ دیکھیں، معاف کر کے تو دیکھیں، آپ جب آپ کسی کو معاف کریں گے، لوگ قتل تک معاف کر دیتے ہیں۔ میں نے کئی جگہ پہ دیکھا، خیبر پختونخوا کے اندر، پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر کئی جگہ پہ ایسے ایسے جرگے ہوئے، ایسی ایسی بیٹھکیں ہوئیں، ایسی ایسی وہ جس کو آپ یوں کہہ سکتے پنچایتیں ہوئیں، جس میں لوگوں نے قتل معاف کر دیے، دو دو نہیں، تین تین نہیں، پانچ پانچ قتل بھی معاف کر دیے، کہ ہم بدلہ نہیں لے رہے، نہ کچھ اس کے بدلے کچھ پیسہ لے رہے ہیں، بلکہ اللہ پاک کی رضا کی خاطر معاف کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ ہی پھر جنت میں اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، کسی نے غصے میں آ کے یا رنجش میں آ کے یا کوئی لڑائی جھگڑے کے اندر کسی نے کسی کا بندہ مار دیا، اب بندہ تو چلا گیا اس دنیا سے، اگر آپ بدلے میں اس کا بندہ ماریں گے تو یہ جو دشمنی ہے پھر چلتی رہے گی۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ کئی اس طرح سے ہوا ہے کہ اگر کسی نے کسی کا بندہ مارا ہے اور پھر انہوں نے اس کا بدلے میں مار دیا، پھر انہوں نے دوبارہ سے ایک بندہ مار دیا، تو یہ سسٹم چلتا رہا، اور اب وہاں پہ صرف عورتیں بچی ہوئی ہیں، مرد تمام ختم ہو چکے ہیں۔ تو کیا فائدہ ہوا؟ دونوں طرف سے لوگ مارے گئے۔ اگر وہاں پہ اگر کسی نے ایک قتل کے اوپر ہی اگر رک جاتے، وہ دونوں صلح کر لیتے، بیچ میں اصل میں لوگ آج کل منافقت کرتے ہیں، وہ بھی صلح نہیں کرواتے، بلکہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگ لڑتے رہیں، جو کمزور ہوں گے تو ہمیں اس کا بڑا ہی بینیفٹ ہوگا، ہمیں بڑا ہی اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اس حوالے سے جو ہمارے ساتھ لوگ موجود ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں صحیح گائیڈ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ اگر دو لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہے تو کم از کم تیسرے کا حق بنتا ہے کہ وہ اس معاملے کو ٹھنڈا کرے، اس معاملے کو سلجھائے، لیکن لوگ بیچ میں گھس کے اس معاملے کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ دونوں لوگ لڑتے رہیں، چاہے برادری کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو۔ تو اس طرح کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو کہ معاملات کو الجھاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ اگر دو خاندانوں کے اندر رنجش ہے، تھوڑی بہت کوئی ایشو ہے، وہ جلدی سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے، وہ جلدی سے حل ہو سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے جب وہ شیطان آدمی، میں یوں کہوں گا کہ وہ جو شیطان کا کردار ادا کرنے والے لوگ ہیں، وہ بیچ میں گھس جاتے ہیں، وہ ایک طرف دوسری بات بتاتے ہیں، دوسری طرف دوسری بات بتاتے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں کر کے اگلے بندے کو متنفر کرتے ہیں ایک دوسرے سے، کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اگر ہمارے ساتھ کسی کا جھگڑا ہو جائے تو ہم اس کو درگزر کریں،
اس کو معاف کرنے کی طرف جائیں۔ دوسرا، اگر ہمیں کوئی اس طرح کا رول ملے کسی کے مابین صلح کرانے کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں وہ ہمیں رول احسن ادا کرنا چاہیے، وہ ایک فرشتہ صفت انسان ہو کے ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں شیطان کی پیروی کرتے ہوئے اور دونوں کو لڑانا چاہیے۔ تو اس حوالے سے جو ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں ہیں، جو ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں، اس کو بھی ختم ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ صرف ختم تب ہوگا جب ہمارے اندر ایجوکیشن آئے گی، جب ہمارے اندر دین کی تعلیم مکمل طور پر آئے گی، جب ہمارے علماء کرام بیٹھ کے ہمیں اس حوالے سے گائیڈ کریں گے۔ ایک تو بدقسمتی سے ہمارا میڈیا، ہمارے علماء کرام، ہمارے کافی جو لوگ ہیں، وہ اب صرف اور صرف ان کا مطمع نظر صرف سیاست رہ گئی ہے۔ لوگوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے، لوگوں کے اندر امن کے حوالے سے، لوگوں کے اندر آشتی کے حوالے سے، لوگوں کے اندر اخلاق کے حوالے سے، لوگوں کے بہتری کے حوالے سے کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جہاں پہ ویورشپ زیادہ ہو۔ اب آپ دیکھ لیں کہ میڈیا کے اوپر چل کیا رہا ہے، میڈیا کے اوپر صرف آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ جو ویوز آ رہے ہیں وہ لڑکیوں کی ڈانس کے اوپر آ رہے ہیں، یا جو بندہ سیکس کے حوالے سے بات کر رہا ہے، جو حکمہ سیکس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جو عورتیں، جو مرد سیکس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اس ویڈیوز کو زیادہ دیکھا جا رہا ہے، اس کو لائک کیا جا رہا ہے۔ جو اخلاقیات کے حوالے سے ہے، جو اخلاقیات کا جو لوگ درس دیتے ہیں، جو لوگ ملک کی بہتری کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو لوگ لوگوں کی اخلاق کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اخلاقی گراوٹ کو دور کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز پہ آپ دیکھ لیں نہ کوئی ویوز ہوں گے، نہ کوئی لائکس ہوں گے، اور نہ ہی آپ ان کو آگے آتا ہوا دیکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بحیثیت قوم ہی ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ ہم لوگ اپنے بچوں کو بھی کیا دکھا رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو بھی صرف اور صرف وہ چیزیں دکھا رہے ہیں جو کہ قابل اعتراض قسم کی ہیں۔ ہم خود بھی وہی چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہی ڈرامے ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ فیملی کے اندر بیٹھ کے نہیں دیکھے جا سکتے، وہی فلمیں ہم دیکھ رہے ہیں، وہی ہم ٹاک شوز دیکھ رہے ہیں جن کے اندر فحاشی کے متعلق بات ہو۔ تو اس حوالے سے جو ہمارا جو بگاڑ ہے وہ کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمارا جو ایک بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، جو ہمارے اندر نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں، جو ہمارے اندر اخلاقی گراوٹ آ چکی ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو اپنا ٹرینڈ ہے وہ بالکل ہی مختلف کر لیا ہوا ہے۔ وہ ہمارے جو ذہن ہے وہ ہم نے منتقل ہی دوسری سائڈ پہ کر لیے ہوئے ہیں، ہم نے اچھائی کی طرف جانا ہی نہیں ہے۔ یہ تو جو کردار ہے علماء کا اور میڈیا کا، وہ اگر کردار بہتر انداز سے ادا کریں اور لوگوں کو ان چیزوں کے حوالے سے اویئر کریں، ان چیزوں کے حوالے سے آگاہی دیں، تو میں سمجھتا ہوں ملک کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے۔